بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اس سورۃ البقرہ کی تفسیر سے قبل اس کے کچھ اہمیت اور فضیلت کا بیان چل رہا تھا، جس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. ان میں سے جہاں آخری بات رکی تھی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ کو کثرت سے تلاوت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ جو اس کی وجوہات ہیں ان میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ لا یستطیعها البطلہ. سورۃ البقرہ ایک ایسی صورت ہے جس نے اس کو یاد کیا، جس نے اس کو پڑھا، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس سے محبت اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، کبھی جادوگر اس پر اپنی جادوگری کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کو باعث رحمت بنایا ہے. جس گھر میں، جس جگہ یہ سورۃ البقرہ پڑھی جائے، وہاں ایک تو یہ چیز ہے آج کے درس میں کہ آپ نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ان الشیطان لا يدخل ان الشیطان یفر من البیت الذی یسمع منہ سورۃ البقرہ. اے لوگو، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتے ہوئے شیطان سنتے ہیں، سارے شیطان وہاں سے بھگ جاتے ہیں، پھر اس گھر میں شیطان کے داخل ہونے کی ہمت نہیں رہتی. بڑی خیر و برکت اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول صحیح بخاری کی روایت، ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید ابن حضیر. ارے بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تقریب ان کی کرامات سے بھی کی ہے. الحمدللہ علماء صحابہ میں سے بڑے نیک صالح تھے.
ایک دن یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور تہجد کی نماز میں سورۃ البقرہ انہوں نے شروع کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سورۃ البقرہ کی جہاں تلاوت ہو اللہ تعالیٰ کس قدر وہاں رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت تہجد میں کر رہے تھے، اچانک ان کو کچھ حرکت، ان کا گھوڑا جو ہے اچھلنے اور کودنے لگا، بڑے پریشان ہو گئے۔ سلام پھیر کر کے دیکھتے ہیں تو کمرے کے اندر جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، بڑا سا کمرہ تھا، اس کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی نماز مکمل کی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ آخر گھوڑا کیوں اچھل کود رہا ہے، تو معلوم یہ پڑا کہ گھر میں کوئی چیز نظر آئی نہیں۔ پھر باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ جیسے لائٹوں سے سجا، ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا بالکل تیار کوئی ایک محل ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ محل ہے، لائٹوں سے بھرا ہے، ہیرے جواہرات اس کے اندر چمک رہے ہیں، بڑا خوشنما، بہت ہی عالی شان، اوپر کی طرف اٹھتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ صبح انہوں نے نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، اور میں نے رات کو دیکھا تو وہ گھوڑا ہمارا بدک کیوں رہا تھا، اندر تو کچھ نظر نہ آیا، باہر نکل کر کے دیکھا تو ایک بڑا عالی شان نوروں کا، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا چمکتا ہوا ایک محل ہے، اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا تدری ما ہوا، بتا سکتے ہو کہ کیا ہے؟ اللہ رسول کچھ نہیں ہمیں پتا کیا چیز ہے وہ، بس ہم نے جو دیکھا بتا دیا، اب ہے وہ کیا چیز ہم نہیں بتا سکتے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تلک الملائکۃ، اللہ اکبر، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اللہ اکبر، تلک الملائکۃ دنت لصوتک لو قرأت لرأيت ينظرون الناس الیہا۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ رسول نہیں، آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ، رحمت کے فرشتے آئے تھے تمہارے گھر، تلک الملائکۃ، اور رحمت کے فرشتے تھے، اور کس لیے آئے تھے؟ اللہ اکبر، دنت لصوتک، تمہاری تلاوت قرآن کو سننے کے لیے۔ سورۃ البقرہ جب تم پڑھ رہے تھے تو تمہاری آواز، دنت دل کا ملائکۃ دنت لصوتک، اور رحمت کے فرشتے تھے تمہاری آواز کو سننے کے لیے، تمہاری تلاوت قرآن سورۃ البقرہ کو سننے کے لیے دنت، وہ بالکل تمہارے قریب آ گئے تھے، اور انہی کو دیکھ کر کے تمہارا گھوڑا جو ہے وہ بدک رہا تھا، اور تم باہر نکلے تو وہی فرشتے تھے، اور وہ سکینہ تھا جو اوپر کی طرف اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا؟ لو قرأت، اگر تم تلاوت قرآن کرتے رہتے، تلاوت قرآن بند نہ کرتے، تو لأبصرت ينظرون الناس الیہا، تو آج صبح تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ وہ سکینہ اور وہ رحمت کے فرشتے وہیں تمہارے گھر کے سامنے کھڑے رہتے، اور مدینہ طیبہ کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیدار کر لیتے اس کا۔ یہ ہے میرے بھائی، جہاں قرآن کی تلاوت سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جائے وہاں کا عالم یہ ہے۔ دیکھو بچے کچھ پرچی لے کے آئے، تو یہ اللہ رب العالمین نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ اس کے اندر سورۃ البقرہ کا تلک الملائکۃ دنت لصوتک لو قرأت، اگر تم ان کو پڑھتے رہتے، لرأیت الناس ينظرون الیہا، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیتے، کوئی اس کے اندر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہ جاتی۔ اسی لیے ہم نے کہا یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، پوری قرآن پاک خصوصاً
سورۃ البقرہ کی تلاوت بہت ہی زیادہ خیر و برکت کی چیز ہے. اور یہ فرشتے یاد رکھیے گا، فرشتے بہت قسم کے ہیں. کبھی فرشتہ آتا ہے تو موت لے کر کے آتا ہے، کبھی فرشتہ عذاب لے کر کے آتا ہے، کبھی فرشتہ آپ کا نام اعمال نوٹ کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن ایسے موقع پر جو فرشتے آتے ہیں وہ عام فرشتے نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں. چنانچہ صحیحین کی دوسری روایت میں وضاحت ہے، غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ ونزلت علیہم السکینہ. جہاں اس قسم کا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر چھا جاتی ہیں، سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اپنے پروں سے پورے مجمع کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا ہم سب کو مستحق بنائے. پھر یہ سورۃ البقرہ ہے کیا؟ بڑی ایک جامع معنی حدیث آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ہمارا جو اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوتی نہیں، ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، الحمدللہ. لیکن جیسے سارے نبیوں میں سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی ساری آسمانی کتابوں کی سردار بھی قرآن ہی ہے. اب ذرا سوچو، ہمیں بات یاد آئی، ایک صاحب بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث حاصل کرنے کا جب شوق پیدا ہوا، دنیا کے بہت سارے علماء سے حاصل کر لیا، تو آخر میں سوچا کہ شام کے اندر امام طاؤوس ہیں، نام یاد رکھنا، کیا؟ امام طاؤوس ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس وغیرہ کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کے حدیث حاصل کرنا چاہیے. اس غرض سے وہ یمن تک کا سفر گئے. یمن گئے، ایڈریس موجود تھا، گاؤں میں پہنچے، بھائی امام طاؤوس کا گھر کا لوگوں نے کہا او فلاں جگہ ہے، چلے جاؤ. ڈھونڈتے تلاشتے جب گھر پر پہنچے، لوگوں نے کہا یہ ان کا گھر ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ہیں نکلا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک ایسا انسان نکلا کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں اس کی اندر چلی گئی ہیں، اور یہ چمڑا جو ہے اس کا بالکل ہڈیوں سے الگ ہو کر لٹک رہا ہے. جسم کا کوئی بال کالا ہے ہی نہیں. تو میں نے سوچا اب اتنے بوڑھے کو کیا تکلیف دیں. تو اس نے کہا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور حدیث حاصل کرنے کے، آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے. آپ طاؤوس ہیں؟ کہا میں طاؤوس نہیں ہوں بلکہ میں ان کا بیٹا عبداللہ ہوں. کیا ہوں؟ میں امام طاؤوس نہیں ہوں، میں طاؤوس کا بیٹا کیا ہوں؟ عبداللہ. اس حدیث کے حاصل کرنے والے کہتے ہیں میں سوچا جب بیٹا اس عمر کا ہے تو بوڑھا سے ملاقات کر کے کیا فائدہ ہوگا. جب بیٹا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے تو جس سے حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ کتنا بوڑھا ہو، کیا ہمیں حدیث سنائے گا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جب تم اتنے بوڑھے ہو تو باپ کا حشر کیا ہوگا. سوچا کہ واپس جاؤ، کیوں تکلیف دو. تو اس نے کہا کہ نہیں، آئے آئے آئے. کہا گیا تو امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. میں بہت مایوس ہوا کہ ان سے حدیث کا، اس بڑھاپے میں حدیث کیا، جب بیٹا ہی اتنا بوڑھا ہے تو یہ اتنے بوڑھے ہو گئے، حدیث کیا سنائیں گے ہم کو. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کی عمر کو دیکھ کر کے تو سوچتا ہوں کہ آپ کیسے بیان کریں گے، آپ کا دماغ کام. کہا سن لو، ان العالم لا یخلف. اللہ نے مجھے قرآن حدیث کا عالم بنایا ہے. قرآن حدیث کا عالم کبھی سٹھیاتا بوڑھا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تم جو کہو میں سب بیان کر دیتا ہوں. کہا بڑی حیرت ہوئی، اس عمر میں اتنا جوش ہو، کہتے جو چاہو پوچھو، ہم حدیثیں سنائیں گے. لیکن میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں کہو ہم وہ سنا دیں، یا تمہیں میں ایک ایسی بات بتا دوں جو تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور یہ 30 پارے کے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو بڑی حیرت میں، ہم تو آئے تھے چند حدیثیں سننے کے لیے، اور یہ تو کہنے حدیثیں تو سنا ہی دوں گا، لیکن اگر تم کہو تو حدیث کے علاوہ میں تمہیں
حدیث تو بہت لوگوں سے سن چکے ہوگے. جتنی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، ہم ساری کتابوں کا خلاصہ تم کو بیان کر دیں. کہا بس اچھا ایسا کریں. اتنی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ایک ہی جگہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ. تو اس موقع پہ انہوں نے چند باتیں بتائی. ان میں ایک یہ تھی، ان چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ چند میں ہے، وہ بڑا طویل معاملہ ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے رسول یہی تعلیم دی ہے. لا يؤمن مؤمن یا لا يؤمن عبد احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا، لا یبلغ حقیقت الایمان، بندہ صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا وہی تمام مومن بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے. تو میرے بھائی کیوں قرآن پاک ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. اب ذرا سنیں. حضرت امام طبرانی، امام بہقی شعب الایمان میں، امام ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں، اور اسی طرح سے امام ابن مندہ نے، یہ سارے محدثین نے بسند صحیح واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہی حدیث ذرا یاد سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن اور خاص طور سے سورۃ البقرہ کی کا مقام مرتبہ ہمارے سامنے کھل کر کے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں اوتی تو مکان التورات السبع الطوال. لوگوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا تھا؟ کون سی کتاب؟ تورات. قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ تورات. اللہ نے تورات کے بدلے اللہ نے ہم کو سبع طوال عطا کیا. کیا؟ سبع طوال، 7 لمبی چیزیں. اللہ اکبر. نمبر 2، وَأُوتِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زبور کے بدلے معین یعنی سینکڑوں والی چیز عطا کی. اللہ اکبر. تورات کا بھی بدل موجود ہے، اور کس کا؟ زبور کا. وَأُوتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور ہمارے بھائی حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے انجیل دی تھی، پورے انجیل کے بدلے اللہ نے ہم کو مثانی عطا کیا ہے. ہو گئی تینوں آسمانی کتابیں پڑھی ہو گئی نا. تورات کے بدلے 7 لمبی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور طویل خوب لمبی چوڑی بڑی بڑی چیزیں. زبور کے بدلے سینکڑوں والی چیزیں. انجیل کے بدلے مثانی، بار بار پڑھی جانے والی. تینوں کتابوں بدلہ ہو گیا. پھر وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور اللہ نے تمام نبیوں پر اور تمام آسمانی کتابوں پر برتری اور فوقیت دینے کے لیے اللہ نے ہم کو مفصلات عطا کیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 طوال. 7 طوال، معین، مثانی اور مفصلات. تورات کے بدلے 7 طوال، ٹھیک ہے نا. زبور کے بدلے معین، اور انجیل کے بدلے مثانی. وَفُضِّلْتُ بالمفصل. ابھی تو برابر سرابر کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن پھر اللہ نے مفصلات کے ذریعے ہمیں سب پر فضیلت دے دیا. اللہ اکبر. اب وہ یہ 4 چیزیں آ گئی نا، طوال، 7 طوال، معین، مثانی اور مفصل. یہ کیا چیز ہے؟ اب ان کو ذرا سنیں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے فرمایا 7 طویل چیزیں.
طوال، السبع الطوال، یہ ابتدائی 7 لمبی بڑی سورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ، آل عمران، ٹھیک ہے نا، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، اور اعراف کے بعد انفال، سورۃ التوبہ۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی سمجھی جاتی ہیں، 7 ہو گئی نا۔ یہ 7 طویل صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے تورات کے بدلے اللہ نے اپنے نبی کو یہ 7 عظیم ترین صورتیں دی ہیں۔ نمبر 2 کیا تھی زبور کے بدلے؟ معین، مئہ کی جمع معین، مئہ کی جمع معین کے معنی ایک، یعنی کئی چیزیں جو 100 والی ہیں، وہ کیا ہیں؟ زبور کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بہت ساری آیتیں دی ہیں، جن کی صورتیں دی ہیں، جن صورتوں کی تعداد آیات 100 یا اس سے زیادہ ہے۔ 100، 150، 170، 175، 120، 40۔ یہ کون ہوگی؟ آپ جانے کے بعد دیکھنا، سورہ یونس سے جو شروع ہوتی ہے نا، سورہ یونس، سورہ ہود، 200 تک کوئی نہیں پہنچتی۔ اکثر صورتیں جو ہیں 100 سے کچھ اوپر۔ اللہ اکبر! یہ ساری صورتیں معین، زبور کے بدلے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ معین۔ معین سے مراد میں نے کہا وہ صورت قرآن پاک کی جو 7 طوال کے بعد ہیں، جن کی آیات 100 سے اوپر اور 100 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ چلو پھر تیسری کتاب انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجیل کے بدلے مثانی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مثانی۔ مثانی کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو مثانی کا یہاں یہ ہے، غور سے سنیں، کہ 100 کے اندر 100 سے زیادہ، 100 یا 100 سے زیادہ ہے تو کیا ہے؟ معین۔ اور اگر 100 سے کم ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثانی۔ مثانی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، عام طور پر آپ دیکھیں گے، فجر کی نماز کو لے لے، عام طور پر لوگ کیا پڑھیں گے؟ سورہ لقمان پڑھیں گے، سورہ لقمان پڑھیں گے، سورۃ الدہر پڑھتے ہیں، سورۃ قاف پڑھتے ہیں، یعنی وہ سورتیں پڑھتے ہیں جو 100 کے اندر ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں سے جائیں گے تو بہت سارے لوگ سورۃ البقرہ نہیں پڑھے گے، سورۃ تبارک الذی پڑھ کے سوئیں گے، الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھ کر کے سوئیں گے۔ یہ سورتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ان میں 100 آیات کے اندر اندر ہیں، اندر اندر ہیں۔ نمازوں میں دیکھیں گے عام طور پر لوگ انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیزیں۔ اور ہو سکتا ہے میرے بھائی کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، تو اگر تراویح کی نماز رمضان میں نہ ہو تو شاید 7 طوال کوئی سننے کو پاتا ہی نہیں۔ لیکن وہ صورتیں جو ہیں 100 کے اندر اندر جو ہیں عام طور پر ان کی قرات ہوتی رہتی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی میرے بھائیوں مثانی کے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی صورتیں جس میں امر ہے، بار بار نہیں ہے، بشارت سنائی گئی ہے، ڈرایا جا رہا ہو، سمجھ گئے نا، جس کے اندر مثالیں بہت دی جا رہی ہوں، یعنی اس طرح سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، آخرت کا منظر کھینچا جا رہا ہو یہ۔ لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہی ہے کہ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو جن کی آیتوں کی تعداد 100 کے اندر ہوتی ہیں۔ تینوں ہو گئے۔ اب آخر وہ فضلت، اور اللہ نے ہم کو فضیلت دے دیا، ہم کو قرآن کے ذریعے اس قرآن کو فضیلت دے رکھا ہے۔ کس کے برکت سے؟ بالمفصلات، بالمفصل پتہ چل گیا۔ اب قرآن میں 4 قسم کے سورتیں ہیں، اب غور سے سنیں۔ ایک ہے طوال، لمبی لمبی، وہ کتنی ہے؟
7. نمبر 2 وہ صورتیں جو ہیں جو سبع طوال سے چھوٹی ہیں، یعنی جن کی تعداد آیتیں 100 سے زیادہ، 100، 150، 190، 80، 200 تک بھی ہو سکتی ہیں، سمجھ گئے نا، ایسی صورتیں ہیں. اور تیسری ہے مثانی. مثانی وہ صورتیں جن کی تعداد آیات 100 کے اندر ہے. اور ایک ہے مفصل. کیا؟ مفصل. یہ ذرا یاد رکھیں گے تو یہ قرآن کی تلاوت یا فقہ کے مسائل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب ہے 3 ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کو ملی ہے، کسی نبی کو نہیں ملی تھی. یعنی بڑی بڑی صورتیں اور نبیوں کو ملی تھی، لیکن یہ جو مفصلات ہیں کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفُضِّلْتُ، تو اللہ نے میری برتری اور اس قرآن کو فوقیت دینے کے لیے ہمیں مفصلات عطا کیا ہے. مفصل، یہ مفصلات فصل سے ہے. کس کے معنی؟ اردو عرب تفصیل نہیں، مفصل بیان کریں 2 گھنٹے تک نہیں، یہ ہے فصل. فصل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں الگ کر دینا. کیا کر دینا؟ جدا. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں نا، الگ کر دیا، کیا ہو گیا؟ فصل. یا دونوں کے درمیان کوئی یہ ہم نے آڑ بنا دیا، کیا ہو گئی؟ یہ فصل. طوال مفصلات، یہ مفصلات ان صورتوں کو کہتے ہیں جو جدا جدا ہیں. ماشاءاللہ 2.5 پارہ صرف سورۃ البقرہ ہی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سورت آپ پڑھے 28واں پارہ، 29واں پارہ، 30واں پارہ، قل اعوذ برب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو فوراً سورت ختم ہو جاتی ہے. تو سورت اور بسم اللہ کے ذریعے جلدی جلدی فصل ہوتا ہے، صورتیں الگ ہو جائیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفصلات. اور وہ 3 طرح کے ہیں: طوال مفصلات، وسعت مفصلات اور قصار مفصلات. 3 ہو گئے نا، طوال مفصلات اور وسعت مفصلات اور قصار. کیا مطلب؟ طوال مفصلات لمبی جدا ہونے والی، متوسط درجے کی جدا ہونے والی، اور چھوٹی چھوٹی جدا ہونے. قصار کے معنی چھوٹی چھوٹی، طوال کے معنی بڑی، وسعت کے معنی میڈیم، اور قصار کے معنی کثیر، چھوٹی، کثیر جداً چھوٹی. اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس کو ذرا سمجھیں اور اس کو یاد کریں. یہ جو شروع ہوتے ہیں کیا؟ مفصلات جو شروع ہوتی ہیں وہ ان کی ابتدا جو ہوتی ہے سورہ حجرات سے. کس سے؟ سورۃ حجرات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین. اس کا مطلب سورہ حجرات سے پہلے دیکھیں سورت بڑی ہے، سورہ احقاف، سورہ کاف، سورہ یہ سب، اس لیے ان کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ مثانی میں. اب مثانی کے بعد مثانی کہاں تک آئیں گی؟ سورۃ الحجرات کے پہلے. سورۃ الحجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، ان کو کہا جاتا ہے طوال مفصل. ہے مفصل لیکن ان کا طوال مفصل. دیکھیں ماشاءاللہ کبھی کبھار 25 آیت کے بعد پھر فصل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہوتا ہے نا. سورہ حجرات کے بعد سورہ بروج تک، اور وسعت مفصل سورہ طارق سے لے کر کے سورۃ البینہ تک. سورہ والسماء والطارق سے لے کر کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ جو صورتیں ہیں ان کو کہا جائے گا وسعت مفصل. اور قصار مفصل
اب والسماء والطارق کے بعد ذرا دیکھیں والناس تک بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں، بلکہ قرآن میں دیکھیں کبھی 1.5 سطر کی صورت ختم ہو جا رہی ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن دوسری صورت. تو یہ کہ سارے مفصل جو ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے اذا زلزلت سے لے کر کے سورہ ناس تک. یہ ہے قرآن پاک کی تقسیم جو نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا. اوتیت السبع الطوال مکان التوراۃ وأوتيت المئين مكان الزبور وأوتيت المثاني مكان الإنجيل وفضلت بالمفصلات. یہ پورے قرآن پاک کو نبی علیہ السلام نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. پھر یہ جو چوتھی قسم ہے مفصلات کی، اس کی 3 قسمیں اور ہیں، طوال مفصل اور وسعت مفصل اور قصار مفصل. یہ تو ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. ہم سے پہلے لاکھوں نبی آئے، بہت ساری کتابیں نازل کی گئیں، لیکن اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا کیا تھا. یہ صرف کس کو دیا؟ مجھ کو، اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں کو نصیب ہوئی. اللہ اکبر. یہ ہماری فضیلت کا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اونچا مقام رکھتے ہوئے بھی ہم کس کے پیچھے بن گئے؟ کس کے وسیلے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ طفیل میں. یہودو سوچو ذرا سا، سب سے اچھا اللہ ہم کو بنائے اور ہم ان خنزیر خوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. سوچو ذرا سا. ذلت اور رسل اتستبدلون، ارے اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا گھٹیا چیز کیوں اختیار کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ اکبر، اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرہ. اے لوگو، اوتیت هذه الآیات من آخر البقرہ من کنز تحت العرش فلم یعطها نبی من قبلی. اے لوگو سن لو، اللہ اکبر، اے لوگو سن لو. آپ فرماتے سن لو، اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے نکال کر کے ہمیں سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات دیا. اوتیت هذه الآیات من آخر البقرہ من کنز تحت العرش. عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات نکال کر کے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فلم یعطها نبی من قبلی. انبیاء تو بہت گزرے ہم سے پہلے، لیکن اللہ نے یہ خزانہ ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا. یہ صرف اللہ نے کس کو دیا؟ ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو سورۃ البقرہ پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل ہو گیا نا. سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن، اسی کو فصل کہا جاتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے ہیں اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، جو کاتبین وہی ہوتے تھے. لیکن جب کوئی صورت آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور اس کے بعد یہ آیات نقل کرو، تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پہلی صورت مکمل ہو گئی، آج سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم
جس دن نبی علیہ السلام لکھنے کا حکم دے دیں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ابتدا میں جو لکھی گئی ہے کہا جاتا ہے یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے. ایک آیت تو ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, جو سورۃ النمل کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے قرآنی آیات ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے, دنیا میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ہر سورت جو ہے وہ بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے, اس کے بعد دوسری آیات شروع ہوتی ہیں. تو اسی لیے جب بھی کوئی نئی سورت انسان پڑھنے لگتا ہے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہوتا ہے, چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ استعینو, کیا استعینو, اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد لے کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں. اب دو بسم اللہ, ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تب. اسی لیے تلاوت قرآن کے جب بھی ہم تلاوت قرآن نئی سورت سے ابتدائی سورت سے کریں گے وہاں بسم اللہ پڑھنا تقریباً تمام اکثر اہل علم کے نزدیک واجبات میں سے, ضروریات میں سے. اب یہ دوسری چیز ہے کہ زور سے پڑھی جائے گی یا آہستہ سے پڑھی جائے گی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ جب سورۃ الفاتحہ ہر سورت جب بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے تو جیسے سورت پڑھی جائے گی اسی آواز میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. جیسے الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھیں گے جہری نماز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی زور سے پڑھیں گے. اور اگر ظہر کی نماز ہے یا سنت پڑھ رہے ہیں, سری پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ آہستہ سے پڑھیں گے تو بسم اللہ بھی آہستہ سے پڑھیں گے. اسی لیے دیکھتے ہوں گے بہت سارے ائمہ مساجد جب سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو دعا ثنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے. باقی ائمہ جو ہیں ان کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو چاہیے لیکن سرن پڑھی جاتی ہے. احادیث کو جب دیکھا جائے تو دونوں عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, زور سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور آہستہ سے پڑھنا ثابت ہے. اس لیے آدمی اس پر اختلاف نہ کرے, چاہے تو کبھی زور سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے زیادہ آپ آہستہ ہی بسم اللہ پڑھتے تھے, جہرن آپ بسم اللہ بہت ہی کم پڑھتے تھے. اسی لیے افضل یہی ہوگا کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے لیکن آہستہ پڑھے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحابی کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فکانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی, ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی, ہم نے ان تمام لوگوں کو دیکھا بسم اللہ آہستہ سے پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورۃ البقرہ کی اصل تفسیر شروع ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو غور سے, توجہ سے, دل جمعی کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی جانے کے بعد سنتے بھی رہیں تاکہ یاد رہیں. بھائی یہ قرآن پاک ایک مرتبہ اگر اس کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھ گیا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا نے قرآن سکھانا شروع کیا. ورنہ ہمارا اور آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے, آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں قرآن سکھانا ایک عیب سمجھا جاتا تھا. اسی لیے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر تقریباً 1145 ہجری کے اندر 44 اور 45 ہجری کے اندر
جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا تو بر صغیر کے بہت سارے مسلمانوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا دلی میں کہ یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ قرآن کا ترجمہ اس نے کر دیا ہے. قرآن اس طرح سے کیا کیا گیا تھا؟ چھپایا گیا تھا. قرآن آپ رٹ لیں پڑھ لیں لیکن قرآن کا ترجمہ آپ نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. سید عبد الحکیم نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب علم حاصل کرنے کے لیے گیا تو سوچا کہ ذرا ترجمہ پڑھیں. تو سیال کوٹ میں کوئی صاحب تھے, کہا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں. کہا میں نے وہاں پہلے پارے کا ترجمہ شروع کیا, پھر حالات کچھ خراب ہو گئے, ہمیں سیال کوٹ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا پڑا. تو ایک دوسرے استاد کو پکڑا, کہا استاد سے پڑھتا تھا. ایک دن وضو کر کے میں فارغ ہوا تو کھڑے کھڑے کہا, میں نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارا استاد پڑھتا ہوا بیٹھا تھا, یہ کہتے ہیں سیال کوٹ کا واقعہ بتاتے ہیں. کہا جب میں نے پڑھا تو سنتے لیا استاد نے. جب میں نے کہا اے لوگو صرف اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. کافر 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 کافر. کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ کرتا تھا, تم کافر ہو گئے, کلمہ پڑھو, مسلمان ہو, بیوی کو طلاق ہو گئی تمہاری. میں نے کہا کیوں؟ ارے کہا تم نے قرآن کا ترجمہ کر دیا. اللہ اکبر. یہ حالات تھے, یعنی اتنا زیادہ قرآن کے ترجمے سے لوگ دور تھے. لیکن الحمدللہ پھر اللہ نے ایسی برکت دی. شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا, کچھ دن کفر کا فتویٰ دیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا, لیکن بہرحال وہ اڑے رہے. ان کے بیٹوں نے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے ترجمہ اردو میں کیا. جب اردو زبان کا دور آیا اب وہ گھروں میں پڑھی جانے, پڑھتے پڑھتے آج الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ سننے کا کو لوگوں نے اجازت دی. ورنہ تو ایک زمانہ وہ تھا آدمی کہتا یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا. تو ان کا استاد کہ تم کافر ہو گئے, کلمہ پڑھو, نکاح ٹوٹ گیا, دوبارہ بیوی سے نکاح پڑھو. اللہ اکبر. سوچو یعنی یہ حالات ہمارے ہاں گزر چکے ہیں اور یہ اس طرح سے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا گیا تھا. لیکن الحمدللہ اب اللہ نے ایسا زمانہ لا دیا کہ جو انسان ہر انسان چاہتا ہے قرآن سنے تو ترجمے کے ساتھ سنے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ انسان ترجمہ پڑھتے پڑھتے بہت سارے شرک بدعات کفر ضلالت سے انسان بعد آ گیا. کیوں؟ یہی ھدی للعالمین ہے, ھدی للمتقین ہے, ھدی للناس ہے. اگر اس کو سمجھنا سیکھنا چھوڑ دیں گے تو کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الف لام میم ذالک الکتاب سے انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہو جائے گا. چلیں اقول قولی ھذا. ایک منٹ. إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور